حضرات، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ آج کی یہ شب ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع النور، ماہ عشق و محبت، ماہ عظمت و ہیبت، ماہ نور کی یہ پہلی شب کی یہ پہلا پروگرام جس میں ہم اور آپ شریک ہیں، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ محفل میلاد رسول اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ شاہ عالم سے، خانقاہ شاہ عالم سے آپ کی طرف سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کی جاتی ہے۔ اور آج کی شب سے لے کر مسلسل ایام میں اور راتوں میں، دن میں اور شب میں تمام عاشقان رسول، تمام امت محمدی کی یہ خواہش رہتی ہے کہ میں جتنا زیادہ ہو سکے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت کو پیش کروں، درود و سلام کو پیش کروں، ہدیتاً تحفتاً محبتاً پیش کرتا رہوں، اور ایک امتی وفادار کو یہی چاہیے، یہی ہونا چاہیے۔ ایک وفادار کو اور کیا چاہیے؟ عمر بھر دامن مصطفیٰ چاہیے۔ ہر تازگی زمین کے سینے میں آ گئی، ہر تازگی زمین کے سینے میں آ گئی۔ سبحان اللہ۔ لوگ آسمانوں کی باتیں کرتے ہیں، ابے تو جس زمین پر چل رہا ہے اس زمین میں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ آسمان بننے کی کوشش نہ کرو، بننا ہے تو زمین بننے کی کوشش کرو۔ لوگ عرش کی نہ کہاں کی باتیں کرتے ہیں، میرے ادھر جانا نہیں چاہتا، لیکن زمین بنو زمین۔ حضور غریب نواز کہتے ہیں جس کو اللہ کی ولایت چاہیے وہ تین: زمین، سورج اور دریا۔ زمین جیسی عاجزی ہو، سورج جیسی سخاوت ہو، اور دریا جیسی رحم دلی ہو۔ فرمایا وہ شیخ کامل ہو گیا جس میں بھی یہ تین چیز۔ تو پہلے زمین بنو، عاجز بنو، عاجزی، اور زمین ہی میں اللہ نے سینہ سب کچھ رکھا ہے۔ اس وقت جو آسمانوں میں نہیں ہے وہ زمین میں ہے نا؟ جو آسمانوں میں نہیں ہے، جو کہیں نہیں ہے وہ زمین میں ہے۔ ابے بھائی، میرے غوث اعظم زمین میں ہے، میرے غریب نواز زمین میں ہے، میرے داتا صاحب زمین میں ہے، میرے خواجہ صاحب زمین میں ہے، میرے محبوب الہی زمین میں ہے، میرے بابا فرید گنج شکر زمین میں ہے نا؟ اللہ، میرے امام حسن زمین میں ہے، میرے امام حسین زمین میں ہے، میرے علی و عثمان زمین میں ہے، میرے فاروق و صدیق زمین میں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے سب کے آقا، جان عالم، جان کائنات، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں ہے۔ زمین، ہر تازگی زمین کے سینے میں آ گئی۔ قد جاکم من اللہ نور، جب یہ نور اس عرش سے فرش اور زمین پر آیا تو ساری چیزیں زمین میں آ گئی۔
زمین جیسی وسعت، زمین جیسی عاجزی، زمین جیسی انکساری، زمین جیسی تواضع اللہ اللہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے۔ عجز و انکساری یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہر ایک کے نصیب کی نہیں ہے، یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے۔ عجز و انکساری، زمین زمین ہے، زمین پھر زمین ہے، اور پھر وہ بھی مدینے کی زمین مدینے کی زمین ہے، مکے کی زمین مکے کی زمین ہے۔ کتنی زبردست زمین! مکے کی زمین کا یہ عالم ہے، ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے نا۔ مدینے کی زمین سبحان اللہ، اقصیٰ کی زمین، زمین ہی زمین ہے۔ زمین زمین کو آپ دیکھیے، فرق دیکھیے، اور جگہ نیکی کرو تو کمی بیشی، لیکن مکے میں ایک نیکی، ایک نماز 1,00,000 کے برابر ثواب ہے نا۔ طواف وہاں، سعی وہاں، سب کچھ وہاں، سبحان اللہ۔ اور اس زمین کی یہ خصوصیت یہ ہے، جہاں بہت کچھ ہے وہاں یہ ہے کہ اس 1,00,000 میں کیوں نہ ہو جب اپنے محبوب کو اللہ نے مکے کی زمین میں اتارا تو وہ لکھی بن گئی، لاکھ والی بن گئی، لکھی۔ لوگ کہتے ہیں نا لکی ڈرو ہے نا، لکی، خدا کی وہاں لکی نہیں لکھی، درود لکھی آپ نے سنا ہوگا، ایک پڑھو 1,00,000 کا ثواب۔ محمود غزنوی علیہ رحمہ کا واقعہ، محمود ٹھیک ہے تم ایک بار پڑھ لو تمہیں 1,00,000 کا ثواب دیا جائے گا۔ ایسے بھی ہوتے ہیں رہتے غزنی میں ہے، اور محبت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ کہتے بھلے ہی مکے میں نہیں لیکن اپنا جو بنا لیا ہے، اب کہیں بھی رہے تو پڑھے گا تو 1,00,000 کا ثواب ملے گا۔ سلطان محمود غزنوی، سبحان۔ میرا موضوع یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے، مگر موضوع کی بمبار ہے۔ آج صرف آپ دیکھ لیجئے نمبر، باقی تو 11 دن دیکھنا ہی ہے۔ 7 سلطان ہیں، ان میں سے ایک سلطان محمود غزنوی ہے، ولایت کے بادشاہ۔ تو یہاں لکھی ہوتا ہے، تو مکہ لکھ والا ہے، لاکھ، ایک بار درود پڑھا تو لاکھ، وہاں حضور آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ سب کوئی محبت والا جب غزنی میں رہ کر 1,00,000 ثواب پا سکتا ہے، تو وہاں سے اٹھ کر وہ عاشق رسول کوئی کہیں سے اٹھ کر مکے پہنچ جائے اور پھر درود پڑھے تو اس کا عالم کیا ہو۔ وہ تو دور میں یہ تھا، قریب آ کر کے پڑھے تو بے حساب بے حساب بے حساب ہے نا۔ درود ملوان آپ دیکھیں، 6,00,000 درود کا ثواب، 3 مرتبہ پڑھو 3,00,000 کا ثواب، 6,00,000 کا ثواب بلکہ۔ تو بہرحال درود و سلام، درود ملوان ہے، درود لکھی ہے، درود تاج ہے، درود مقدس ہے، سرکار کے سب نام ہیں۔ سرکار کے ناموں کی یہ فضیلت ہے کہ جو سرکار کے سارے نام پڑھ کر دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ میرے سرکار کے ناموں کی یہ فضیلت ہے کہ نام اگر پڑھ کر کے دعا مانگ لے، اس نام کو پڑھ کر تلاوت کر کے تو اس کی برکت سے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سرکار عالم ہے بھائی، ہر تازگی زمین کے سینے میں آ گئی، زمین میں ہے نا۔ تو وہ زمین، وہ طیبہ کی گلیاں، وہ طیبہ کی گلیاں ہیں، وہ زمین ہے۔ اور پھر سرکار جہاں جائے وہاں کی بھی تو زمین مبارک مقدس ہے، جہاں جہاں پہنچے، جدھر جدھر سے رواں دواں ہوئے، وہ سب کے سب مقدس و معمر مطہر مبارک ہوتے چلے گئے، مبارک ہوتے چلے گئے۔ ہر تازگی زمین کے سینے میں آ گئی۔ پھر جنت کنیز بن کر مدینے میں آ گئی،
جنت کنیز بن کر مالک جنت ہے، ساقی کوثر ہے، رحمت عالم کی یہ رحمت ہے کہ جب عطائے رسول کا یہ عالم ہے کہ زمین جیسی عاجزی ہے، دریا جیسی سخاوت ہے، سورج جیسی رحم دلی ہے، تو پھر اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر تو پھر بتائیے جب عطائے رسول کا عالم یہ ہے تو مدینے والے آقا کے عالم کیا ہوگا؟ تو یہ وہ آ رہے ہیں جو ساری امت کو بخشوانا چاہتے ہیں۔ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ مکہ جہاں توحید تھی پھر کیسے آ گیا یہ؟ توحید ہٹی کیسے؟ ایک طویل واقعہ ہے، کہاں کے کون رہنے والے تھے، پھر وہاں وہ بڑے چتور تھے۔ موقع رہا تو آنے والے بیان میں بتاؤں گا کہ کیسے وہ مکے میں آئے اور مکے میں پھر بت پرستی کیسے آئی۔ جب توحید ہی توحید پرستی تو بت پرستی کیسے آئی، کس انداز سے ہوا، تفصیلی واقعات ہے۔ اس موضوع کو بھی ہم ابھی رکھتے ہیں، کیسے انقلاب آیا، کیسے یہ جو ہے بدلاؤ آیا، اور پھر جب بالکل بت پرستی ہی بت پرستی ہو گئی، حق پرستی نہ رہی، ہے نا، حق پرستی نہ رہی۔ کیوں؟ واقعے کو آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے خود پرستی شروع کی تھی، اس خود پرستی کے نتیجے میں ایک بت پرستی آئی۔ جب یہ دونوں پرستی بہت زیادہ بڑھ گئی تو پھر حق پرستی کے لیے قد جاءکم من اللہ نور، ہاں، اور اسی جگہ آیا مکے میں، تاکہ دونوں پرستی کو مٹا دیا جائے، خود پرستی کو مٹا کر خدا پرستی میں لگایا جائے، اور بت پرستی سے مٹا کر توحید پرست بنایا جائے۔ قولو، کہو لا الہ الا اللہ تفلحو، لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ۔ یہی سرکار کا پیغام تھا، حکم تھا، ارشاد تھا۔ تو خود پرستی و بت پرستی و گناہ پرستی و خواہش پرستی سب کو مٹا کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ایسا نور، ایسا نور، ایسا نور بن کر سبحان اللہ سارے اندھیروں کو، ساری ظلمتوں کو، سارے باطل ادیان کو، باطل ذہن کو آپ نے مٹا کر کے حق پرستی ایسی قائم کی کہ دنیا نے دیکھا کہ مکے و مدینے اور پھر مدینے اور مکے میں جو پیغام مل رہا ہے، جو وہاں درس دیا جا رہا ہے، جو محمد عربی اپنے چاہنے والوں کو بتا رہے ہیں، جو محمد عربی اپنے غلاموں کو تیار کر رہے ہیں، جو اپنے دین کو، اپنے مذہب کو جس انداز سے وہ پیش کر رہے ہیں، دنیا کا رخ محمد عربی کی طرف ہو گیا۔ کون ہے ایسا لوگوں میں دور دور تک دنیا میں؟ یہ محمد بن عبداللہ ہے کون؟ یہ محمد عربی کون شخص ہے جس کا پیغام، جس کی نصیحت، جس کے ارکان، جس کی باتیں، جس کے اخلاق، جس کی حق پرستی، جس کی انسانیت، جس کو زندہ کیا ہے، انسانیت کو جس نے زندہ کر دیا، حق پرستی کو جس نے زندہ کر دیا، ایک ہی صف میں لا کر جس کو کھڑا کر دیا، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کئی ایک خداؤں کے ماننے والے تھے، آپ نے کہا ایسا نہیں ہے، بس یہی ایک خدا ہے، ایک محمد ہے، ایک کتاب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں ہے، جھوٹا کوئی خدا نہیں ہے، جھوٹی کوئی کتاب نہیں ہے، ایک ہی اللہ تعالی پیدا کرنے والا خالق و مالک ہے، ایک ہی پیغمبر اعظم ایک ہے، اور بھی انبیاء ہے، لیکن رسول اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کتاب، خدا رسول اور کتاب قرآن ہے نا، ایک خدا دینے والا، حبیب آ کر بتانے والے، امت کو پیغام دینے والے، اور درمیان ایک کتاب جسے قرآن کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور قرآن کو سمجھانے کے لیے، قرآن کو عام کرنے کے لیے، اس قرآن کے پیغام کو صحیح سمجھ دینے کے لیے
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ان کی حیات طیبہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ کتاب کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ بہرحال تو ہر تازگی زمین کے سینے میں آ گئی، ہر تازگی سے کیا کیا مراد ہے؟ نور یہاں ہے، سرور یہاں ہے، برہان یہاں ہے، حجت یہاں ہے، رحمت یہاں ہے، فضل، اللہ کا فضل زمین پہ آیا۔ ہر تازگی، ہر چیز زمین کے سینے میں آ گئی، جنت کنیز بن کر مدینے میں آ گئی، اور پھولوں کو حسن حضرت یوسف سے مل گیا۔ اور حضرت یوسف کو کہاں سے ملا؟ پھولوں کو حسن حضرت یوسف سے مل گیا، مگر حضرت یوسف کو حسن کہاں سے ملا؟ تو وہ آدھا حسن حضور علیہ السلام کا آدھا حسن یا اس سے بھی کم و بیش حضرت یوسف کو عطا کر دیا گیا۔ ستارے چمک رہے چاند سے، چاند چمک رہا ہے سورج سے، سورج کہاں سے چمک رہا ہے؟ سورج میں روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ سن لو، لکھ لو اپنے ذہن میں، سورج کو جو یہ روشنی مل رہی ہے، یہ مدینے والے آقا کی نور مصطفیٰ کی 1000 سیکنڈ کی کہیں اس کے حصے کیجئے، اس میں سے ایک نور کو خدا نے ظاہر کر کے سورج کو عطا کیا تو وہ آدھی دنیا کو چمکاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سورج کو روشنی مل رہی ہے، مدینے والے آقا کے نور کامل میں سے ایک ذرا سے میں سے 1000واں حصہ سورج کو دے دیا تو وہ دنیا چمکا رہا ہے، دنیا چمکا رہا ہے۔ اور حضور کو تو اللہ ہی کا نور ہے، وہ تو اللہ ہی کا نور ہے۔ تو جو کچھ ہے، جو چمک رہا ہے، جو دمک رہا ہے، جو خزانہ ہے، جو رحمت ہے، سب حضور کے صدقے میں۔ لیکن ان کو دیا، پھر ان سے چاند کو ملا، ان سے ستاروں کو ملا، ان کو وہاں سے، یہ زمین کو وہاں سے یہ ملا، ان کو یہ ملا، ان کو یہ ملا۔ آگے جائیں گے تو حضور ہی کی ذات نظر آئے گی۔ حضرت یوسف کو مل گیا، یوسف سے پھولوں کو حسن مل گیا، وہ یوسف کا حسن، سبحان اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن۔ آپ جانتے اتنا حسین، اتنے جمیل، اتنا حسن، لیکن کیا کیا؟ کنویں میں بھی رہے، اندھیرے میں بھی رہے، ہے نا۔ ہاذا غلام بھی کہا گیا، بازار میں بھی آئے، بکے بھی، خریدا بھی گیا، پھر جا کر کہیں بادشاہ بھی بنے، پھر بھائی ملے تو ہوا کہاں سے؟ بھائیوں کی وجہ سے جھگڑا ہوا۔ پہلے نہیں سمجھے تھے بھائی، بعد میں سمجھ گئے تھے آخر میں کہ یہ تو یوسف ہے، ہمارے بھائی ہے، جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا۔ پھر معافی مانگنے لگے، لیکن پہلے تو نہیں سمجھے تھے۔ تو ان 11 بھائی نے سمجھا نہیں کہ یہ 12واں کون ہے، کون ہے یعقوب، ان سے پیار کیوں کرتے ہیں یعقوب، یوسف کیوں کرتے ہیں؟ ہم بھی تو ہیں، ہے نا۔ جب کسی سے زیادہ ہوتا ہے تو دوسرے میں جلن کی کچھ مہک آتی ہے، لہٰذا ہونے لگا کہ ایسا کیوں، لہٰذا سوچا کہ انہیں لے جایا جائے، ڈال دیا جائے، آ کے کہہ دیں گے بھیڑیا کھا گیا، یہی ہے نا، بھیڑیا کھا گیا۔ اور اس میں بھی یعقوب علیہ السلام نے جاتے جاتے کہہ دیا تھا، دیکھو میرے یوسف کا خیال رکھنا، تم لے تو جا رہے ہو لیکن خیال رکھنا کہیں بھیڑیا اسے کھا نہ لے، پہلے ہی۔ لیکن گئے، کنویں میں ڈال دیا اور آ گئے، کہاں کہ معاف کیجیے، آپ کے یوسف کو تو کوئی بھیڑیا کھا، ہے نا۔ آپ دیکھیے، بھائی سمجھ نہ پائے بھائی کو، بھائی سمجھ نہ پائے بھائی کو، ہے نا۔ نبی رسول زمین برابر نہیں، بھائی کو نہیں سمجھ پائے کہ یہ پیغمبر ہے، یہ یوسف ہے، یہ حسن کہاں سے نور مل رہا ہے، کس کے صدقے میں یوسف کو نبوت ملی ہے، یعقوب کے شہزادے ہو کے نہ سمجھ پائے تو سوچئے جب نبی کے بھائی ہو کے نہ سمجھ پائے، یعقوب کے لڑکے ہو کے نہ سمجھ پائے، اب اگر 1446 ہجری میں کوئی میرے رسول کی آمد سمجھ نہ پائے تو میں کیا کروں؟ رسول کا نور سمجھ نہ پائے، قد جاءکم من اللہ نور، ابھی سنیے اے سبحان اللہ کہنے والوں، سنو،
قد جاکم من اللہ نور، تمہارے پاس نور حسن آ گیا۔ اے اللہ، جب ساری پیغمبر کی جماعت میں یوسف سب سے نور والے ہیں، حسین ہے، تو آیت تو ان کے تعلق سے آنی چاہیے کہ یوسف نور آ گیا، لیکن نہیں، یوسف کے لیے قد جاکم من اللہ نور نہیں، لیکن جب 12 ربیع الاول کو مکے میں محبوب آیا تو کہا سنو اے یوسف کے حسن کو بے مثال اور نور کہنے والوں، اب آ رہا ہے قد جاکم من اللہ نور، میرا نور اب دنیا میں جلوا دو۔ آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں، نور تو یوسف میں تھا بھائی، حسن تو یوسف میں تھا، قد جاکم من اللہ نور تو حضرت یوسف کے، لیکن نہیں، یوسف میں نہیں، محمد عربی میں آ رہا ہے، محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تب کہا گیا قد جاکم من اللہ، ہماری طرف سے ہم نور بھیج رہے ہیں، اپنا نور بھیج رہے ہیں، ہمارا حسن کا جلوہ نما ہو کر کے، جلوہ دکھانے والا بن کر کے انہیں بھیج رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام کا حسن، یہ بات کر رہا ہوں حسن یوسف کی، حسن یوسف، اللہ اکبر، لیکن بھائی سمجھ نہ پائے، بات یہ چل رہی تھی، بھائی سمجھ نہ پائے، تو یہ سمجھنا بھی بڑی سمجھنے والی بات ہے، یہ سمجھنا بھی بڑے سمجھنے والی بات ہے کہ یہ توفیق سب کی سمجھ میں نہیں آتی، ضروری نہیں کہ ہر ذہن کو ہر بات دستک دے جائے، ہے نا، ضروری نہیں کہ ہر ذہن کو ہر بات دستک دے جائے، یہ سمجھ آ جانا کہ وہ نبی ہے ہم امتی، یوسف کچھ اور ہم کچھ اور ہیں ابھی، یہ سمجھ بھی اللہ کی فضل اور توفیق سے ہوتی ہے کہ جسے صحیح وقت پہ صحیح سمجھ آ جائے، صحیح وقت پہ صحیح سمجھ آ جائے، وہ سمجھدار ہو جاتا ہے، اور جو سمجھدار ہوتا ہے وہ یوں کہتا ہے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، عالم بول پڑا واہ واہ، سبحان اللہ، عاشق بولتا ہے واہ واہ، عالم بولتا ہے واہ واہ، پڑھا لکھا عاشق سمجھدار بولتا ہے واہ واہ، اب فنا ہونے والا فقیر صوفی کہتا ہے آہ، اس واہ کی کیا واہ ہے، اور اس آہ میں کیا آہ ہے، عظمتیں جب آتی ہے تو نکلتا ہے واہ واہ، اور جب ان کی خود کی یاد آتی ہے تو نکلتی ہے آہ آہ، ہے نا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کب نکلی کہ جب لواء الحمد قیامت میں حضور کے پاس ہے جھنڈا، اور اس جھنڈے میں صرف امتی نہیں، سارے انبیاء بھی اس لواء الحمد کے نیچے ہیں۔ اے میلاد پر جھنڈے کو بلند کرنے والوں، یہاں تم غلاموں، تم رسول کے غلام جھنڈے کے نیچے ہے، قیامت کا میدان ہوگا، سرکار کا جھنڈا لواء الحمد ہوگا، اور اس جھنڈے کے نیچے صرف اولین و آخرین نہیں بلکہ آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اس جھنڈے کے لواء تلے نظر آئیں گے۔ اسی کو دیکھتے کہاں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے، اتنی بڑی شفاعت ہے، بے مثل شفاعت ہے۔ پھر ایک موضوع آیا، اسے بھی ہم رکھتے ہیں، کیا بے مثل و بے مثال ہے، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ، اس موضوع کو بھی ابھی رکھتے ہیں۔ آہ اور واہ پہ بات آ گئی، جب یاد آتی ہے تو آہ نکلتی ہے نا، آہ کاش، اور جب عظمتیں سمجھ میں آتی ہے تو واہ نکلتے، واہ کا بھی اپنا مقام ہے اور آہ کا بھی اپنا مقام ہے نا، اپنا اپنا مقام ہے۔ یاد جب آتی ہے، کہتے ہیں یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کر، سرکار کے دو گیسو بال مبارک ایسے، یاد گیسو ذکر حق ہے
آہ کر دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا. مطلب آہ الف پھر دو گیسو سرکار کے دو لام اور آہ کی ہے پھر لگا دیجئے. آہ کا الف پہلے لگائیے, آہ کا ہے بعد میں لگائیے, بیچ میں دو لام, تو کیا بن گیا؟ بولیے یار. اللہ ذکر حق ہو گئے. جب ان کی یاد آتی ہے تو دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا. تو یاد جب آتی ہے, یاد میں تڑپ کر کوئی عاشق, کوئی صوفی فنا فی رسول آہ کرتا ہے تو اس کا مقام کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ جس کی جیسی آہ, جس کی جیسی واہ. ابھی میں نے شروع میں ہی کہہ دیا محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہلکا سا دے دیا. اللہ اللہ. حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ. اللہ ایک شخص کو صاحب بصیرت کو دیکھا, آہ کہی اس نے, ایک آہ بھری. آپ ٹھہر گئے اور اس اللہ والے سے کہنے لگے, خود بھی اللہ والے ہی ہے, کہنے لگے کہ دیکھ یہ جو تو نے آہ کی ہے یہ مجھے دے دے, اور میں نے 4 حج کیے ہیں. ذوالنون مصری کے حج کیسے ہوگے بھائی؟ فنا ہے وہ, تو کیا ادا ہوگی ان کی. کہا میں نے 4 حج کیے ہیں, وہ 4 حج تو لے لے, یہ آہ مجھے دے دے, یہ آہ مجھے دے دے. وہ اپنے 4 حج کا ثواب انہیں دے رہے ہیں, دینے کو تیار ہو گئے. اس اے جنون تمہیں کیا جنون چڑھا, ایک آج کے لیے 4 حج دے رہے ہیں. کہا تو سمجھے گا نہیں اس آہ کہاں تک پہنچی ہے, یہ کتنی مقبول ہے. مجھے عقیدہ مل گیا ذوالنون مصری کے اس واقعے سے. چاہے تم رسول آباد میں رہو, چاہے احمد آباد میں رہو, دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو, یہاں سے اگر مصطفیٰ کو یاد کر کے آہ یا واہ کہتے ہو تو اللہ ہزاروں حج کا ثواب عطا فرماتا. مرحبا سب مل کے بولو مرحبا. تو یہ محبت سے سبحان اللہ کہنا یہی تو آہ اور واہ ہے. یہ ان کی عظمت میں تڑپ جانا, ان کی یاد میں مچل جانا, اس کا ثواب یا تو ذوالنون مصری سے پوچھو, یا بہلول تانا سے پوچھو, یا جنید بغدادی سے پوچھو کہ اس کا ثواب کیا ہے. ثواب یہ ہے کہ وہ اپنا سارا حج, ساری نمازیں نفل نمازیں, نفل حج, ساری عبادت دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. صرف رسول کے عشق میں مستی کی ایک مستی لینے کو تیار ہو جاتے ہیں. کیا خیز و قبضہ شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام, یہ بھی ایک موضوع ہے نا, اس کو بھی ہم ابھی رکھتے ہیں. ہر تازگی زمین کے سینے میں آ گئی, جنت کنیز بن کر مدینے میں آ گئی. پھولوں کو حسن, پھول پر بھی موضوع ہے, عنوان ہے پھول ہے. جو نہ سمجھے اس کی یہ بہت بڑی بھول ہے. پھول کو نہ سمجھے وہ بھول ہے, اور بھول سے بچنا ہے تو پھول کو سمجھ جائیے. اور پھول جو سمجھ گیا وہ بھی پھول والے سرکار ہو گئے, خواجہ بختیار کاکی ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ. یہی کہتے ہیں پھولوں کی سرکار ہے نا. تو حضرات پھولوں کو حسن حضرت یوسف سے مل گیا, اور خوشبو میرے نبی کے پسینے سے آ گئی. سبحان اللہ. پھر ایک موضوع کی نبی کا پسینہ کیا ہے, اس کی خوشبو پھر کیا ہے, اس کا عالم کیا ہے. آخری واقعہ کہہ دوں آج کی تقریر. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ, بصرہ کے حسن بصری, کیا ہے تابعی ہے, کیا بزرگان دین تھے بھائی, کیا ان کے اندر کمال تھا. زمین کی وسعت تھی, دریا سورج سب تھے, سخاوت عاجزی ان کے ساری ہے نا. بذات تو لوگ محبت کی بات, عاجزی کی بات کب کرے گا بھائی. تو عجز حضرت خواجہ حسن بصری کہتے ہیں, میں مکے میں طواف کرنے گیا. دوران طواف ایک شخص کو کعبے کے غلاف میں لپٹے ہوئے اندر اوڑھ لیا, اور اندر اتنا رو رہا ہے, اتنی ہچکیاں بن گئی, اتنا
زبردست کہ میں ٹھہر گیا کہ لگتا ہے بہت بڑا گنہگار کوئی آدمی ہے، بہت بڑا فاسق کوئی ہے، تبھی تو اتنا رو رہا ہے، تبھی تو یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے، لپٹ لپٹ کے خدا سے کہہ رہا ہے مولا، اس کی مناجات، اس کی دعائیں، اس کی ادائیں، اس کا رونا، کیونکہ چہرہ تو چھپا ہوا ہے، غلاف میں بس رو رہا ہے۔ میں ٹھہر گیا کہ اللہ جانے اس کی آہ میں کتنا اثر ہے، ٹھہر گئے، ان کے رونے میں کیا تاثیر ہے، ان کے مناجات میں اللہ سے معافی مانگنے کا انداز کتنا زبردست ہے۔ میں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ وہ جیسے ہی کعبہ شریف کے غلاف سے چہرہ باہر آتا ہے، پردہ ہٹتا ہے، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں فوراً سلام سے ادب سے کھڑا ہو گیا اور مطلب کہ سوچنے لگا، اللہ میں تو کچھ اور سمجھا تھا کہ کوئی ہوگا زمانے کا بڑا گنہگار جو اس انداز سے رو رہا ہوگا کوئی، لیکن یہ فوراً عرض کیا، حضور آپ اور اتنا رونا، حضور آپ اور اتنی آہو بکا، حضور آپ تو جنتی نہیں، جنتی جوانوں کے سردار بنائے گئے، تمہیں تو بشارت ملی ہے جنتی اور جنتی جوانوں کے سردار کی، یعنی تمہارا تو سکہ لگا ہوا ہے، تم تو یقینی طور پہ جنتی ہے، اور تم جسے چاہو گے وہ جنت پہ جائے، تم تو شہزادہ رسول ہو، تمہاری شان تو یہ ہے کہ اللہ اکبر، بڑی شان ہے۔ تو کہا آپ اتنے سید اور اتنے بڑے سید اور اتنے، اور یہ یعنی آپ اندازہ لگائیے اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کا شوق، اللہ ہی اللہ جس کے دل میں بسا ہو۔ کیا کمی تھی امام حسن میں؟ ارے وہ جو نام لے لے دل سے وہ جنتی ہو جاتا ہے، جو محبت کرے وہ جنتی ہے ان سے، ہے نا یہی۔ لیکن جب وہ خدا اور رسول کی بارگاہ میں جاتے ہیں یا پھر امت میں بھی آتے ہیں تو اپنی بڑائیاں بیان نہیں کرتے، لوگ ویسے ہی ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ اور رسول کی طرف بلاتے ہیں، کہتے حضور آپ، جبکہ خواجہ حسن بصری کا یہ عالم ہے کہ خوف خدا میں اتنے غرق، اتنے اللہ سے ڈرنے والے، جبکہ وہ بھی جنتی، ایسے زبردست جنتی بھائی جس نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود پائی ہو، سرکار کا کرم پایا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر مولا علی کی تربیت ہو، لیکن اللہ کا ڈر، یہ تربیت پانے والے کیسا ڈر ہے۔ ایک بار ذکر ہوا ان کے سامنے کہ ایک شخص جہنم سے 800 سال کے بعد غالباً نکالا جائے گا، اس واقعے کو پیش کیا گیا، واقعے کا ذکر ہوا ان کے دربار میں کہ یہ فلاں شخص ہوگا، اتنے سالوں کے بعد جو ہے جہنم سے وہ نکالا جائے گا۔ تو آپ کیا کہنے لگے جانتے ہو کہ اے کاش کہ وہ میں ہوں، سرکار آپ جہنم سے نکالا جائے گا اور آپ نے خود کی بات کر رہے ہیں؟ کہا یہ تو پتہ چلا کہ وہ نکلا ہے جہنم سے، اب جنت میں جائے گا، میرے کیا ہوگا، میں کیا کہوں۔ عاجزی ان کے ساری دونوں میں دیکھیے، خواجہ حسن بصری اور امام حسن میں اللہ کا ڈر، خوف، محبت، شوق، اللہ تعالیٰ کی ملاقات، اللہ کی محبت کس انتہا پہ تھی، عجزو ان کے ساری کیسی تھی، عاجزی ان کے ساری کس انداز کی تھی ان کے اندر، جبکہ وہ تو قطعی جنت تھی، اس میں کوئی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن آپ تڑپ جاتے تھے حسن بصری کہ کیا ہے، کاش میں مغفرت ہو جائے، کاش مولا کا کرم ہو جائے، جنت مل جائے۔ ان میں یہ تھا، ان بزرگوں میں حسن بصری اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، جبکہ شہنشاہ ہے، ہر چیز کے شہنشاہ، کیا چیز کی کمی ہے ان کے، ہر چیز اللہ اور رسول کی عطا کرتا ہے ان کے پاس، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے لیے فکر مند رہنے والی شخصیت، ہمیشہ اللہ کے حضور رونے والی شخصیت، اللہ کا خوف کبھی نہ دل سے بھلانے والی شخصیت ہے نا۔ آج ہم لوگ، ہماری قوم اللہ کے خوف سے تو بہت دور ہے۔ ارے بھائی ماحول یہ ہے کہ کوئی اگر خوف الہی کی بات کر دیتا ہے تو فوراً کوئی بندہ چاہتا ہے کوئی رحمت کی بات ڈال دوں، ارے بھائی کرنے دینا بھائی، وہ تو روتے تھے، کس کو یہاں تو رونا نصیب ہوتا ہے بھائی، کس کو، یہ بھی ایک موضوع ہے، رونا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، جسے رونا آ جائے، اللہ اللہ اللہ، ذکر محبت عام ہے لیکن
सोजे मोहब्बत आमने। रोना सबके बस की बात नहीं। जिसको दर्द दिया जाता है वो अल्लाह के हुजूर रोता है, हुजूर के इश्क में रोता है, अपने गुनाहों को याद करके रोता है, अपनी आखिरत की फ़िक्र करके रोता है, अपने आप को देखते हुए वो बिलखता है। तो हज़रात गिरामी, मैंने अर्ज़ इसलिए भी किया कि आपका दिन गुज़रा है ना, और ये बुज़ुर्गान दीन रहमतुल्लाह से हमें ये पैगाम मिलता है। तो आज के इस प्रोग्राम में कई एक उन्वानात और मौज़ूआत को आपने देखा। हमारी मोहब्बत, सुभान अल्लाह, यानी हमारे इस्लाम में, बस आखिरी बात देखिएगा, आखिरी कह रहा हूँ लेकिन एक और निकल आई है तो साथ में है तो मुकम्मल कर दूँ कि हमारे यहाँ दोनों है, रोना भी है, गम भी है ना। जब मक्के जाओ तो खूब, अब मदीने जाओ तो फिर मोहब्बत का रंग, फिर वहाँ इश्क का रंग, यहाँ गुनाहों की तौबा, और यहाँ जाओ तो ये रंग, उधर जाओ, यहाँ हमारे यहाँ दोनों रंग है। न हमारा इस्लाम ये कहता है कि रोते रहो, न ये कहता है कि सिर्फ हंसते रहो, नहीं, दोनों हैं। और दोनों हम कैसे अदा करते हैं? इज्तिमाई तौर पे 2 महीने पहले मुहर्रम में हम रोए, गम मनाया, है ना, हो गया ना गम, रोना। और फिर 2 महीने बाद अब मदीने आ गए, खुशी ही खुशी, है ना। दोनों चीज़ इस्लाम में दोनों है, बशारत भी है, डर भी है। जन्नत की बशारत भी है, हुजूर को क्या बना के बजा, इन्ना अरसलना का शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा, डर सुनाने वाला, बशारत देने वाला, दोनों हैं। दोनों को लेकर चलो। और देखिए अब मुहर्रम में हम गम बनाते हैं, यादें, रोते हैं, और मिलाद आ गई तो कहाँ अब दूसरा रुख है। अब आप इस पे अमल कीजिए, खूब मुस्कुरा के सरकार की आमद को बनाइए, मोहब्बत से बनाइए। सरकार की बात आ जाए, मिलाद आ जाए तो ये हमारा हिस्सा है। लेकिन कुछ ऐसे भी थे उस वक्त क्या कहते थे, अभी क्या कहते हैं मालूम है? ये कहेंगे, एक और आखिरी बात निकल आई, क्या कहेंगे कि इसमें गम मनाना चाहिए, हुजूर का विसाल हुआ। इसी का 1.5 महीने पहले फतवा क्या था जानते हो? मुहर्रम में गम नहीं मनाना चाहिए। उस गम में क्या कहते थे वो लोग? इसमें गम मत बनाओ, रोना नहीं चाहिए, ये तो इस्लाम की फतेह हुई है। अभी 1.5 महीने बाद मिलाद आती है, हुजूर का विसाल हुआ था, गम बनाओ। वहाँ गम में कहता है गम ना बनाओ, यहाँ खुशी में कहते हैं खुशी ना मनाओ, है ना। यही हजरात क्या कहते थे पहले 2 महीने पहले, कुछ और कहते थे, अभी कुछ और कहेंगे, कुछ और आएगा अभी, इसमें तो ये हुआ था, इसमें तो ये हुआ था, इसमें तो फला तारीख है। इसका मतलब समझ जाइए, इनके हिस्से में वो समझ अभी नहीं है। अभी जो बयान सुना ये अल्लाह का फजल है, जिसको समझ आ जाए। क्या समझ? कि कब गम मनाना है, कब खुशी मनानी है। ये अल्लाह का फजल है, जिसको समझ आ जाए किसकी याद में रोना है और किसकी याद में खुशी मनाना है, किसकी आमद मरहबा कहना है और क्या कहना है, जिसको समझ आ जाती है, सुभान अल्लाह, उसकी समझ ये कहती है मादूम न था साया ऐसा है शक्ल, उस नूर की जलवा थी ज़ाते हसने। इस नूर के तमसील ने 2 हिस्से किए, आधे से बने हसन, आधे से बने हुसैन। हमारा तो ये है, सुभान अल्लाह। तो ये है कि हम गम मना चुके। आपको एक मैसेज आए कहे कि गम मनाइए, तो कहना हम मना चुके हैं, है ना, हम मना चुके हैं। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे। अब खुशी का वक्त आ गया है, अब सरकार की आमद मरहबा है, अब रहमत आलम आ रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका दो जहां आ रहे हैं, हमारे आका है। तो क्या कहेंगे? अरे वो उनका विसाल हुआ था, इन अय्यामों में भी विसाल हुआ था, मर गए थे माज़अल्लाह, उनके वहाँ तो मर गए कहते। तो कहना वो तुम्हारा कोई होगा जो मर गया होगा, हमारे नबी नहीं मरे, वो तो जिंदा है। गम वो करे जिनका नबी मर गया हो, हमारा नबी तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा। मरहबा। तो सरकार तो जिंदा है हमारे, हैं, और जिंदा है तो जिंदों को कोई गम नहीं होता। वो करे जो मुर्दा है, उनका अकीदा भी मुर्दा है, उनके नज़रियात भी मुर्दा है। यहाँ तो ज़िंदगी ही ज़िंदगी है। मुहर्रम में शहीद हुए, कुरान कहता है शहीद जिंदा। मिलाद में नबी है, अल्लाह का नबी जा ही कैसे सकता है।
اور امام اہل سنت نے کہہ دیا جب یہ سنا کہ مردے کی کیسے تم غم بناتے ہو تو کہتے سنو سنو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے مختار کائنات ہے، جو چاہو مانگ لو، میرے نبی حیات ہے، جو چاہو مانگ لو، حیات النبی زندہ باد۔ اسی لیے تو موئے مبارک کے وقت پڑھا جاتا ہے علیک الصلاۃ علیک السلام، تم حیات النبی، حیات نبی کی حیات زندہ قوم ہے، جس کے دل میں نبی اس کا دل زندہ، جس کے تصور میں مصطفیٰ وہ تصور زندہ، جس قوم میں جس جماعت نماز میں مصطفیٰ کا خیال وہ نماز زندہ، جس طواف میں مصطفیٰ کا خیال وہ طواف زندہ، جس تلاوت میں مدینہ ہو وہ تلاوت زندہ، جس قدم میں مدینے کی یاد ہو وہ قدم زندہ، جس سانس میں مصطفیٰ کی آواز ہو وہ سانس زندہ ہے۔ اس کائنات کی جان ہی مصطفیٰ ہے۔ وہ جو نہ تھے، سبحان اللہ، کہیے وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ مرحبا۔ تو حضرات آج کی اس بیان میں کئی عنوانات جمع ہوئے ہیں، کئی بیانات جمع ہوئے ہیں۔ میں عزیز ہم سے کہوں گا کہ وہ یاد رکھے عنوانات کو تاکہ آنے والے بیان میں ذہن میں رہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہیں سے کہاں تمہارے لیے یہ سمندر ہے بھائی، سمندر ہے یہ ہم مسجد ہی میں نہیں بیٹھے، یہاں 3 سمندر کے بیچ میں بیٹھے ہیں، اور 3 سمندر جب ہو، جب 2 سمندر کا یہ عالم ہے مجمع البحرین، اے موسیٰ وہاں جاؤ جہاں 2 سمندر ہوگے، خضر کی ملاقات ہوگی، جہاں 2 سمندر ہو ملتے ہو وہاں خضر ملتے ہیں، یہاں 3 سمندر مل رہے ہیں، یہاں مصطفیٰ ملتے ہیں۔ خضر ملے اسے مجمع البحرین کہتے ہیں، مصطفیٰ جہاں ملے وہ در شاہ عالم کا فیضان ہے، فیضان شاہ عالم ہے، وہ شہزان شاہ دو عالم ہے۔ جی تو کر رہا ہے بولتے رہو، لیکن پہلی تقریر میں اگر لمبا ہو گیا تو کل سے آپ چھٹی پہ چلے جائیں گے، آنا ہے انشاءاللہ تعالی، وقت پہ آئے گا انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے، اتنی پیاری بات ہوئی اور دربار ہے تو ہم دعا کرتے مولا ہم تمام کو سلامتی عطا فرما، ہمارے بچوں کو سلامتی عطا فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، مشکلوں کو آسان فرما، ہمیں عاشق رسول بنا، غلام رسول بنا، ایمان کی حفاظت فرما، اسلام کی حفاظت عطا فرما، ہم تمام کو عافیت عطا فرما، نیک جائز مرادوں کو پورا فرما، یہاں کی چوکھٹ کا صدقہ عطا فرما، صحیح سمجھ عطا فرما، فضل عطا فرما، کرم عطا فرما، رحمت عطا فرما، سرکار کی آمد کی نالین کا صدقہ عطا فرما، آمین آمین اللہم آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خوب کی سحر من پھول چنے شاد رہے، باغ باغ جاتا ہوں میں گلشن